بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ظرف لغو اور ظرف مستقر کی وجہ تسمیہ کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس میں لفظ آیا ظرف، تو ظرف کیوں کہتے ہیں ان کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ظرف جو ہے یہ بنیادی طور پر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظرف حقیقی ہوتا ہے اور دوسرا ظرف مجازی ہوتا ہے۔ ظرف حقیقی میں ظرف زمان اور مکان آتا ہے، ان کو ظرف حقیقی کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ظرف کا حقیقتاً معنی ہوتا ہے۔ دوسرا ظرف مجازی ہوتا ہے، تو جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں، یعنی کہ مجازن اسے ظرف کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اب ظرف کیوں کہتے ہیں اس کو مجازی طور پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظرف کا معنی ہوتا ہے برتن، تو حرف جار کا مدخول بھی فعل اور شبہ فعل کے معنی کے لیے بمنزلہ برتن ہوتا ہے۔ جس طرح ایک مثال لیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو یہاں پر اب دیکھیں کہ علی حرف جار آیا، اس کا مدخول ہے قلوبہم، تو اس قلوبہم کا جو متعلق ہے فعل، تو خاتمہ جو فعل ہے اس کے لیے یہ قلوبہم بمنزلہ ظرف اور برتن کے ہے، کیونکہ وہ جو مور لگی تھی وہ کفار کے دلوں پر جا لگی، تو گویا کہ وہ مور اس برتن میں آ کر لگی جو کہ قلوب ہے، تو یہ منزلہ برتن ظرف کی ہو گیا۔ تو یہ اس کے درمیان کچھ مناسبت تھی، یہ کچھ علاقہ تھا، اس بنا پر اس کو پھر مجازی طور پر جار مجرور کو بھی ظرف کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی اس کو ظرف کہنے کی وجہ۔ اب پھر یہ جو ظرف مجازی ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف مستقر اور ظرف لغو۔ تو پھر اگر ان کی وضاحت کر لی جائے تو ظرف مستقر کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ جس کا متعلق معذوف ہو، خواہ وہ افعال عامہ سے ہو یا افعال خاصہ سے ہو، اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ تو افعال عامہ اب کون کون سے ہیں؟ کون، ثبوت، وجود، حصول، یہ افعال عامہ ہیں، یعنی کون سے آپ قائن نکالیں، وجود سے موجود، ثبوت سے ثابت، حصول سے حاصل، یا فعل لے آئیں، ثبوت سے ثابت، حصول سے حاصل وغیرہ، تو ان کو کہتے ہیں افعال عامہ۔ تو کبھی کبھی افعال خاصہ سے بھی نکال لیتے ہیں جب موقع محل ایسا ہو کہ وہاں پر پتہ ہو کہ یہ معنی مراد لے سکتے ہیں، یہ معنی درست رہے گا، تو وہاں پر کوئی خاص فعل بھی لے آتے ہیں، جس طرح والصلاۃ علی سید الانبیاء، اس طرح کی اگر عبارت ہو تو وہاں پر نازلۃ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ جو نازلۃ نکالا گیا پھر یہ افعال خاصہ میں سے ہوگا۔ تو اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ اس ظرف مستقر کو ظرف مستقر کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو ظرف مستقر اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو مستقر ہے یہ صیغہ اسم مفعول کا استقرار مصدر سے آتا ہے، اسم مفعول کا صیغہ، یعنی باب استفعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور جو مصدر استقرار ہے اس کا معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا۔ تو ظرف مستقر نے بھی قرار پکڑا ہوتا ہے اپنے عامل کی جگہ پر، تو اس قرار پکڑنے کی وجہ سے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ کس طرح قرار پکڑا ہوتا ہے کہ اس کا عامل خود نہیں ہوتا، یہ اس کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، اس کی جگہ پر یہ آیا ہوتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے عامل کی جگہ پر قرار پکڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں ظرف مستقر۔ جس طرح الحمدللہ، تو اس میں دیکھیں الحمد مبتدا ہے، للہ یہ اب جار مجرور ظرف مستقر کر کے اس کو خبر بناتے ہیں، تو اس کا جو عامل ہے وہ کیا ہے؟ یا تو ثابتہ ہوگا یا پھر ثابتون ہوگا، اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس نے جو بھی نکالنے ثابتہ یا ثابتون، اس کی جگہ پر یہ خود آ گیا، اس نے اس کی جگہ پر قرار پکڑا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ظرف مستقر۔ پھر ظرف مستقر کے مقامات کا اگر بیان کیا جائے کہ ظرف مستقر کہاں کہاں ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا، تو ظرف مستقر چار جگہوں پر ہو سکتا ہے۔ ایک، خبر کی جگہ پر ظرف مستقر، حال، صلہ، صفت۔ تو ان میں پھر جب ظرف مستقر میں نکالیں گے اس کا متعلق، تو اس میں بصری کوفیوں کا اختلاف ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ فعل نکالا جائے گا، دوسرا کہتا ہے کہ اسم نکالا جائے گا، یعنی کہ صیغہ صفت نکالا جائے گا۔ تو صیغہ صفت اور فعل میں یہ اختلاف ہے کہ یہ جو چار جگہیں ہیں ان میں سے تین میں یہ اختلاف ہے، ایک میں نہیں ہے، کہ خبر میں بے شک آپ نکالیں ثابتہ یا ثابتن، صفت میں بے شک آپ یعنی کہ فعل نکالیں یا صیغہ صفت نکالیں، حال میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن صلہ میں یہ اختلاف نہیں ہے، اور یہ بات انتہائی ضروری ہے، غور کرنے والی ہے کہ صلہ میں جب ظرف مستقر کریں
تو اس صورت میں صیغہ صفت نہیں نکالنا، اس صورت میں سارے ناویوں کا اتفاق ہے کہ فعل ہی نکالا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو صلہ ہوتا ہے یہ جملہ ہوتا ہے، صلہ مفرد نہیں ہوتا، اور جو صیغہ صفت ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، صیغہ صفت شبہ جملہ ہو کر وہ مفرد ہوتا ہے نہ کہ وہ جملہ ہوتا ہے۔ تو صلہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جملہ ہو، اس لیے وہاں پر سب کے نزدیک فعل ہی نکالا جائے گا۔ تو اب ظرف مستقر کی بات ہو گئی، تو اس کے بعد اگر ظرف لغو کی بات کی جائے تو ظرف لغو کی تعریف یہ ہوتی ہے، جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ جس کا متعلق موجود ہو وہ عام ہے کہ افعال عامہ سے ہو یا افعال خاصہ سے ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں۔ پھر ظرف لغو کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو ظرف لغو کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لغو کا معنی ہوتا ہے محروم ہونا، تو ظرف لغو بھی محروم ہوتا ہے اپنے عامل کی جگہ پر قرار پکڑنے سے۔ تو جب یہ اپنے عامل کی جگہ پر قرار نہیں پکڑتا، اس بات سے محروم ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں لغو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عامل پیچھے خود موجود ہوتا ہے، وہ فعل ہو یا صیغہ صفت ہو یا مصدر ہو، وہ پیچھے خود موجود ہوتا ہے، تو اس نے گویا کہ اس کی جگہ پر قرار نہیں پکڑا، جس طرح ظرف مستقر میں جار مجرور نے اس کی جگہ پر قرار پکڑا ہوتا ہے۔ تو اس نے جب نہیں پکڑا تو یہ اس نہ پکڑنے کی وجہ سے یہ جو ایک سعادت تھی اس سے محروم ہو گیا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ظرف لغو۔ پھر ہے کہ ظرف لغو کہاں کہاں ہوتا ہے، یعنی کہ کہاں کہاں پر ظرف لغو ہو سکتا ہے۔ تو ظرف لغو کے اگر متعلق کی بات کی جائے، یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں متعلق، اور جو جس کے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں متعلق۔ تو ظرف لغو کے اگر متعلق کی بات کی جائے تو اس میں یہ فعل کے بھی متعلق ہو سکتا ہے، اس میں فاعل کے، اس میں مفعول کے، اس میں تفضیل کے، صفت مشبہ کے، مصدر کے، اس میں منصوب کے بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہے کہ جب فعل کے بعد آئے جار مجرور آئے تو آپ نے اس وقت بھی اس کو ظرف لغو کہنا ہے، اور اس میں فاعل کے بعد آئے تب بھی، اس میں مفعول کے بعد آئے تب بھی، اس میں تفضیل کے بعد آئے، صفت مشبہ کے بعد، مصدر وغیرہ کے بعد آئے تو آپ نے اس کو ظرف لغو کہنا اور اسی کے متعلق کر دینا ہے۔ پھر باقی اور بھی حساب ہوتا ہے ترجمہ وغیرہ کا، اسی حساب سے جس سے مناسب رہے اس حساب سے اس کے متعلق کیا جاتا ہے۔ پھر اور بھی اس کی صورتیں ہیں کہ باقی اور بھی نشانیاں ہیں، وہ پھر ترکیبی قواعد میں آ جاتا ہے کہ کب، کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیچھے فعل موجود ہوتا ہے لیکن جار مجرور کو اس کے متعلق نہیں کیا جاتا، جس طرح حروف جارہ میں کاف حرف جار ہے تو وہ جہاں پر بھی آئے اس سے پیچھے فعل ہو، شبہ فعل ہو، جو بھی ہو، تو اس کو ظرف لغو نہیں کیا جاتا۔ کاف حرف جار جو ہے یہ ہمیشہ ظرف مستقر ہی ہوتا ہے۔ اس طرح من بیانیہ کی اگر بات کر دی جائے تو من بیانیہ جو حرف جار ہے من، تو جب وہ بیان کے لیے آئے گا، تبیین کے لیے آئے گا، تو وہ بھی ظرف لغو نہیں ہوتا، وہ بھی ظرف مستقر ہی ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔